پر محمود سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند عالم انسانیت کو راہ راست پر رکھنے کے لیے ایک قانون پیش کر رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ خدا کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، خدا کی طرف سے قضاوت ہو چکی ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، سوائے معبود برحق کے، سوائے خدا حقیقی کے کسی کی بھی عبادت مت کرو۔ یعنی عبادت اگر کرنی ہے تو صرف خدا کی عبادت ہے، کسی غیر خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی نیکی کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اس ابتدا میں خداوند عالم نے یا تو رب حقیقی کے بارے میں کہا ہے یا تو رب مجازی کے بارے میں کہا ہے۔ خدا رب حقیقی ہے کہ وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا خالق ہے، لہذا رب حقیقی یعنی جو مالک ہمارا ہے، عبادت اگر کرنی ہے تو صرف عبادت خدا کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی غیر خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی، چاہے ماں یا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ عبادت اگر ہوگی تو صرف اللہ کی عبادت ہوگی، کسی غیر خدا کی عبادت ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی عبادت کے بعد خدا نے اگر ذکر کیا ہے تو صرف والدین کا ذکر کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مالک خدا ہے، مگر اس روح زمین پر جو رب مجازی کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ اگر والدین ناخوش ہیں تو پھر خدا بھی ناخوش ہے، والدین راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے۔ یہ سوال پڑھیے آپ حضرات، اور ادھر آ جائیں، باہر کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب اندر آ جائیں۔ ایک اور سلوات پڑھیے محمد اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت تمہیں جو کرنی ہے وہ صرف معبود برحق کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اگر والدین کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر پایا تو وہ خدا کی عبادت بھی نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ پہلا قدم جب اس کا غلط ہو رہا ہے تو پھر اس کا نتیجہ ظاہر سی بات ہے اچھا نہیں ہو سکتا۔ جب اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ انسان اچھا برتاؤ نہیں کر سکتا تو پھر خدا کی عبادت کو کیا کر پائے گا؟ اس لیے کہ رب مجازی سامنے ہیں۔ رب مجازی یعنی والدین، ماں باپ، ان کی حقیقت کو قرآن نے اور واضح کیا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کبھی جوان ہیں، کبھی بوڑھے بھی ہوں گے، اور یہ بچہ جو ابھی گود میں ہے یہ کبھی جوان بھی ہوگا۔ فرائض بیان کیے ہیں قرآن نے، اور انہی فرائض کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے ہمارا مذہب یعنی مذہب اسلام مستحکم ہے اگر ان فرائض پر ہم غور نہ کریں، جبکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن تمام انسانوں کی ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں، ہم تو اس سماج کی گفتگو کرتے ہیں جہاں خدا کی عبادت کا تصور پایا جاتا ہے، جہاں عبادت کا تصور پایا جاتا ہے، جہاں نیکی کا تصور پایا جاتا ہے، جہاں قرآن حکیم جیسی معتبر اور مضبوط و مستحکم کتاب پائی جاتی ہے۔ ہم اس معاشرہ اور اس سماج کی گفتگو کرتے ہیں کہ صرف خدا نہیں ہے، خدا کی عبادت اپنی جگہ ہے، مگر دنیا میں خدا نے
جن شخصیتوں کو پیش کیا ہے، جن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہلے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اس اچھے برتاؤ کی بنیاد پر سمجھ میں آئے گا کہ ہم خدا پرست ہیں یا خدا پرست نہیں ہیں۔ اگر خدا کے حکم کی پابندی کریں گے تب ہم خدا پرست مانے جائیں گے، اگر خدا کے حکم کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو ہم خدا پرست بھی نہیں مانے جائیں گے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان تو کرنا ہے، لیکن جب والدین بوڑھے ہو جائیں تب کیا کرنا ہے؟ چونکہ ایک ماں کے سارے ثواب کی یہ مجلس ہے، اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کے موضوعات اگر مجلس چیلم اور مجلس سیوم میں نہ ہو تو پھر کہاں بیان کیے جائیں گے؟ اس لیے کہ معاشرے میں، اس زمانے کے معاشرے میں خصوصاً وہ معاشرہ، وہ سماج جو قرآنی معاشرہ مانا جاتا ہے، جو اسلامی معاشرہ مانا جاتا ہے، جتنی خرابیاں گھروں میں اسلامی سماج میں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، دوسرے سماج میں وہ باتیں نہیں ہیں۔ جبکہ دوسرے سماج کو ہم سے سبق لینا چاہیے۔ جب ہمارے ہی سماج میں برائیاں ہوں گی تو ہم پوری دنیا میں کیا پیغام اہل بیت دے پائیں گے؟ یہ سلوات پڑھیے محمد قرآن اعلان کر رہا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تب کیا کرنا ہے؟ اصل معاملہ وہی آتا ہے۔ جب تک جوان ہوتے ہیں تو وہ کماتے ہیں، اولاد کھاتی ہے، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر اولاد ان کو کھلانا گوارا نہیں کرتی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بوڑھے ہو جائے فلا تقل لهما اف، تو تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے ہو، تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ولا تنہرہما، اور تم چھڑک نہیں سکتے ہو۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان سے اگر تم گفتگو کرو تو نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ اب ہر انسان، ہر مسلمان اپنے گریبان میں دیکھ لے کہ ہم قرآن کے مطابق کتنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب قرآنی اعتبار سے ہمارا معاشرہ نہ سنبھل پائے تو سمجھ لو کہ زبان سے ہم قرآن قرآن کہتے ہیں، اسلام اسلام کہتے ہیں، حقیقت میں ہماری زندگی نہ قرآن والی زندگی ہے نہ اسلام والی زندگی ہے۔ سلوات پڑھیے۔ جبکہ ماں کا احسان کتنا ہوتا ہے، ماں کا کردار کتنا بلند ہوتا ہے۔ یہ جو یا حسین کہتے ہیں، یہ مدرسے میں نہیں سیکھا ہے، پہلا مدرسہ ماں کی آغوش ہے۔ یا حسین کی صدا جو بچہ دیتا ہے یہ ماں کی دین ہے۔ لا الہ الا اللہ جو بچہ سیکھتا ہے یہ ماں کی دین ہے۔ اللہ اکبر جو بچہ کہتا ہے یہ ماں کی دین ہے۔ جب پہلے مدرسے کو ہی مد نظر میں رکھو گے تو پھر خدا کو کیا یاد کر پاؤ گے؟ یہ سلوات پڑھیے۔ عزیزان محترم، ماں کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے یہ ماں ہی جان سکتی ہے، اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے جب ماں کا کردار معتبر ہوتا ہے اور خدا پرستی اس کے نگاہ میں ہوتی ہے تو پھر اتنا معتبر کردار ہونے کی بنیاد پر
خدا کے حکم کے مطابق بچے کی حفاظت کے لیے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے بھی ماں کر دیتی. جناب موسیٰ کو ماں نے، ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا بہت آسان ہے، لیکن ایک ماں کے دل سے پوچھیں کہ وہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کس دل سے کیا ہوگا. لیکن جس وقت حوالے کر رہی تھی وہ ماں خدا کی نگاہ میں اتنی معتبر تھی، اتنی معرفت والی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ جب یہ خدا کی عطا ہے تو محافظ بھی خدا ہی ہوگا، کوئی دوسرا اس بچے کا محافظ نہیں ہو سکتا. لہذا دریا کے حوالے کیا. اس کے نتیجے میں جناب موسیٰ کی جان بچی، اور جناب موسیٰ کی جان ہی نہیں بچی بلکہ فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ پلے بڑھے. یہ بھی الہی انتظام تھا کہ جب خدا کی مخالفت پر کوئی آمادہ ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کو اسی کے اعتبار سے جواب دیتا ہے. فرعون چاہ رہا تھا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آنے پائے، خدا چاہ رہا ہے کہ موسیٰ کو ہم تمہارے گھر میں بڑا کریں گے. فرعون سمجھ رہا ہے کہ ہم موسیٰ کو دنیا میں آنے نہیں دیں گے. کتنے بچوں کا قتل ہوا، کتنی عورتوں کا حمل ضائع کرایا گیا صرف اس فکر میں کہ موسیٰ دنیا میں آنے ہی نہ پائے. لیکن خداوند عالم کو بھیجنا تھا، بھیجا. اسی طرح سے جناب ابراہیم کے لیے بھی ہے. ایک ماں کا کردار کتنا اہم ہوتا. جناب ابراہیم نمرود کی حکومت میں پابندی تھی کہ کوئی ابراہیم پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے کہ نمرود کو بھی نجومیوں نے بتایا تھا کہ ابراہیم نامی شخص آئے گا اور تیری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا. تو اس نے سوچا کہ ہم دنیا میں ابراہیم کو آنے ہی نہیں دیں گے. اس نے بھی بہت سے حمل کو ضائع کرایا، بہت سے بچوں کو قتل کرایا، جہاں شک ہوتا تھا کہ کہیں یہی وہ بچہ نہ ہو اور اس کا خاتمہ تھا. مگر خدا جب بھیجنا چاہتا ہے تو دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. جناب ابراہیم بڑے ہو گئے، تقریباً 8 یا 10 سال کے ہو گئے، تب تک غار میں تھے. جناب ابراہیم کی ابتدائی زندگی اور 10 سال تک غار میں ہوئی. اور 8-10 سال کا بچہ جب سامنے شہر میں آیا تب حکومت کے ہوش اڑ گئے کہ یہ 10 سال کا بچہ کہاں سے نظر آ گیا. جناب ابراہیم کو عدالت میں کھینچا گیا اور جناب ابراہیم کی ماں کو بھی عدالت میں بھیجا گیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، لہذا اس کو کہیں وہی ابراہیم نہ ہو، لہذا قتل کر دیا جائے. تو جناب ابراہیم کی والدہ نے عدالت میں کہا کہ ابھی میرے بچے نے کوئی خطا بھی نہیں کی ہے. جو وہاں مشاور تھے ان لوگوں نے بھی کہا ہے کہ تیری حکومت تو بڑی عظیم حکومت ہے، اگر یہ کوئی غلطی کرتا ہے تب اس کی حیثیت ہی کیا ہے، ہم جب چاہیں گے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے. جناب ابراہیم کو چھوڑ دیا گیا. مگر ہوا وہی جو خدا چاہتا ہے. خدا نے جناب ابراہیم کو نمرود کے مقابلے میں مضبوط بنایا، اور اتنا مضبوط بنایا، اتنا مضبوط بنایا کہ نمرود کے لیے خطرہ جیسے جناب ابراہیم بنے نمرود سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن یہ کردار ماں کا اہم کردار کہ جناب ابراہیم کو 10 سال تک ایک ماں نے کیسے ایک غار میں پالا کہ حکومت کو پتہ تک نہیں چل پایا. لہذا ایک ماں کا کردار اہم کردار ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اگر ماں کا کردار اہمیت کا حامل ہو جائے تو ہمارے معاشرے کی نہ جانے کتنی برائیاں دور کی جا سکتی ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ماں کا کردار جب اچھا ہوگا، جب پرورش اچھی ہوگی تو نتیجہ بھی اچھا نظر آتا ہے. لیکن جب پرورش خراب ہوتی ہے تو اسی اعتبار سے اس کا نتیجہ بھی غلط نظر آتا ہے. یہ سلوات پڑھیے اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اہل بیت کا کردار کیا رہا ہے؟ ایک ماں کا کردار اہل بیت کے گھرانے میں کیا رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے کو درس ملنا چاہیے.
مولا عباس علیہ السلام کے فضائل اور مناقب اور مسائل ہم خوب پڑھتے ہیں، خوب سنتے ہیں، لیکن ذرا اپنے کردار کو اس گھرانے سے آپ ملائیں۔ جناب عباس کی والدہ حضرت ام البنین امام حسین علیہ السلام بیٹے ہیں، لیکن سوتیلے بیٹے، سوتیلے بیٹے ہو گئے، اس لیے کہ امام حسن اور امام حسین، جناب زینب، جناب کلثوم، یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بدن مبارک سے۔ جناب ام البنین کے مولا عباس ہیں اور ان کے علاوہ 3 بھائی اور، لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ جناب ام البنین نے ذرہ برابر اپنے بیٹے کی پرورش میں الگ دھیان دیا ہو، امام حسن اور امام حسین کے بارے میں الگ دھیان دیا ہو۔ نہیں، اس طرح سے پالا ہے کہ جب بیاہ کے آئی ہے جناب ام البنین تو امام حسن اور امام حسین سے فرمایا ہے کہ ہم کو اپنی ماں نہ سمجھیے گا، ہم کو اپنی کنیز سمجھیے گا۔ یہ ہے کردار ماں کا۔ جب ماں کا اتنا اہم کردار ہوگا کہ حسن و حسین کے لیے اپنے کو کنیز بنا کر پیش کریں گی، تو پھر بیٹا بھی اتنا باکردار ہوگا کہ حسین کے سامنے ہمیشہ اپنے بازوؤں کو خم کیے رہے گا، کبھی بھی سامنے نکھر کر نہیں آئے گا۔ یہ مولا عباس کا کردار ہے، اور اسی ماں کے کردار کو عیاں کرنے کے لیے مولا امیر المومنین چاہتے تو خود نصاب تھے، نسب کے جانکار تھے، مولا کائنات سے زیادہ سرزمین عرب پر کون نسب کو جاننے والا تھا، لیکن مولا کائنات نے اپنے اس رشتے کے بعد کوئی رشتہ ایسا بتائیں کہ جو بہادر اور شجاع گھرانے کا رشتہ، جس سے جناب عباس کے بھی انہوں نے تمنا کی۔ مولا کائنات خود اپنا رشتہ نہیں کر رہے ہیں، مولا کائنات عقیل پر ڈال رہے ہیں۔ مولا کائنات نے جناب عقیل کے ذریعے سے جو ام البنین سے شادی کی، مولا عباس علیہ السلام یقیناً مولا کائنات کے فرزند ہیں، لیکن عقیل نے ایسا گھرانہ چنا جس کی بنیاد پر علی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر کردار ام البنین جو نکل کر آیا ہے وہ جناب ام البنین چونکہ ایک رشتہ ایک خاندان کی بنیاد پر آئی تھی۔ ایک سلوات پڑھیے۔ اس لیے اس دنیا میں ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اس پہلے سینے پر کھڑا نہیں اتر پاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں کافی حد تک برائیاں ہیں۔ اس لیے کہ جب گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے تو اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اگر ماں کا کردار اچھا ہو جائے تو اولاد میں خود بخود دینداری پیدا ہوتی چلی جائے۔ اس لیے کہ آنکھ کھولتے ہی جب وہ دین دیکھے گا تو اس دین کی بنیاد پر سمجھے گا کہ جب میرے والدین دیندار ہیں تو ہم کو بھی دیندار ہونا چاہیے۔ لیکن جب گھر کا ماحول وہ خراب دیکھے گا، جب گھر کے ماحول میں بے دینی دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر اولاد کے اندر بھی دینداری نہیں آئے گی۔ اس لیے والدین کا کردار اہل بیت سے ملنا چاہیے۔ جب کردار اہل بیت سے ملے گا تو گھر میں نکھار پیدا ہوگا، جب گھرانے میں نکھار پیدا ہوگا تو وہاں دینداری پائی جائے گی، جب دینداری پائی جائے گی تو خدا کی نعمت بھی نازل ہوگی، خدا کی رحمت بھی نازل ہوگی۔ سلوات پڑھیے۔ اس لیے اہل بیت کے چاہنے والوں کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ قرآن نے جو حکم دیا ہے اس کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ والدین کا کیا احترام ہے، اور والدین میں خصوصاً ماں۔ کون مسلمان ہے جو جنت کی خواہش نہیں کرتا؟ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث
مسلمان ہے جو یہ چاہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں. ہر مسلمان چاہتا ہے بس مرنے کے بعد ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں. اچھا نبی نے یہ نہیں کہا کہ جنت ماں کے سر کے پاس ہے. نبی نے یہ نہیں کہا. نبی نے کہا کہ ماں کے قدم کے نیچے. ماں کی عظمت پہچانے, ماں کی عظمت سمجھے کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ماں کے سر کے پاس جنت ہے, کہا ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. پورے جسم میں سب سے زیادہ قابل احترام اگر کوئی جز ہے تو وہ کیا ہے, سر ہے. اور سب سے زیادہ رذیل اور بے قیمت اگر کہا جائے تو پاؤں. کوئی اگر لیٹا ہے یا بیٹھا ہے اس کی طرف آپ سر کر کے اگر لیٹ جائیں تو برا نہیں مانے گا, لیکن اگر اس کی طرف پاؤں کر لیا فوراً برا مانا, فوراً برا مان جائے گا. اس لیے کہ بدن میں سب سے بے قیمت پاؤں اور سب سے باقیمت عظیم سر ہے. جنت تو ایک عظیم چیز ہے جس کا متمنی ہر مسلمان رہتا ہے, وہ تو سر کے پاس ہونی چاہیے, بلکہ اس سے بھی عظیم. مگر حضور نے کیا فرمایا کہ جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے. در حقیقت پیغمبر مسلمانوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم جس جنت کی فکر میں لگے ہو مرنے کے بعد نہیں, جنت تو تمہارے گھر میں ہے. تم جنت کو ڈھونڈ نہیں پا رہے ہو, اگر جنت ڈھونڈ لو تو تمہارے گھر میں قدم کے نیچے جنت موجود ہے. سلام پڑھیے. الجنت تحت اقدام الامہات. جو کہ بیٹوں نے ماں کے سارے ثواب کی مجلس میں رکھتی ہے. عزیزان محترم, ماں کا کردار اتنا عظیم کردار ہوتا ہے, اتنا اہم کردار ہوتا ہے کہ نسلوں کو سنوارتا ہے. نسلوں کا سنوارنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اسے ماں کہا جاتا ہے. اسی لیے جب امام کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں تو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا ہوں, جہاں تک کہ میں اس کو اپنے دوست پر بٹھا کر طواف بھی کراتا ہوں, حج بھی کراتا ہوں, عمرہ بھی کراتا ہوں. تو ماں نے جو ہمارے ساتھ خدمت کی ہے, مولا وہ خدمت ہم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا کہ نہیں ادا کیا. تو مولا نے فرمایا کہ جب ایک بستر سے دوسرے بستر پر ماں نے بدلا تھا, ابھی تو اس کا بھی بدلہ تم پورا نہیں کر پائے ہو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے. جب ایک مرتبہ بستر سے بستر بدلنے کا بدلہ اتنی محنت کہ دباؤ بھی پشت پر بٹھا کے کرا رہا ہے, جب وہ بدلہ نہیں کر سکتا تو پھر پوری زندگی جو ماں نے خدمت کی ہے اس کا عوض نہیں دیا جا سکتا. دیکھیے اولاد چاہے جتنا بدلہ دے دے, چاہے جتنا, مگر وہ پہل جو ہے وہ اولاد کے پاس نہیں ہو سکتی. اسی لیے هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں ہے. احسان کا بدلہ احسان ہے, اور احسان کا بدلہ دیکھا جائے تو انسان دے ہی نہیں سکتا, خصوصاً والدین اور اولاد کے درمیان. ماں جو خدمت کرتی ہے اولاد کی, توجہ, ماں جو خدمت کرتی ہے اولاد کی, وہ اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کرتی ہے کہ ہمارا بیٹا پروان چڑھے گا, بڑا ہوگا. اولاد جو ماں کی خدمت کرتی ہے اس کی نیت اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اب تو یہ بوڑھی ہو گئی ہے, کتنے دن تک چلے گی, کتنے دن تک بھی چلے ہم خدمت کر لیں,
ہے کہ اب یہ بوڑھی ہیں، اب زیادہ دن نہیں چلیں گی، اس لیے جتنا ہو سکے خدمت کر لو. لیکن ماں جو خدمت کرتی ہے وہ اس یقین سے کرتی ہے کہ ہمارا لال بڑا ہوگا، جوان ہوگا. اس لیے ماں کا ایک اہم کردار ہے. ماں کے جو احسانات ہوتے ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اہل بیت نے یہی درس کیا ہے. اہل بیت کا کردار یہی سبق دے رہا ہے. جناب معصومہ عالم اور مسلمان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب معصومہ عالم نے اپنا کردار پیش کیا ہے. پیغمبر نے بھی بتایا ہے. جناب معصومہ عالم پیغمبر کے زخموں کو صاف کر رہے ہیں. اور اسلام میں اگر دیکھا جائے تو نرسنگ کا کام، نرس کا کام، مرہم پٹی کرنا سب سے پہلا کردار اگر ہے تو جناب معصومہ کونین کا. باپ کے زخموں کو، جو زخموں سے چور ہیں، مرہم پٹی شہزادی معصومہ کونین کر رہی. یہ ہے کردار ایک بیٹی کا باپ کے لیے، یعنی اولاد پر ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کی خدمت کرے، ماں کی خدمت کرے. ماں نہیں ہے لیکن باپ کو. یہاں تک کہ جنگ احد میں جس وقت پیغمبر گئے ہیں اور زخموں سے چور تھے تو جناب معصومہ کونین مرہم پٹی کرتے. مولا کائنات بھی زخموں سے چور ہوتے تھے تو مرہم پٹی خود جناب معصومہ عالم کرتے تھے. یہ کردار اہل بیت کا کردار ہے، جو قرآنی کردار ہے، جو اسلامی کردار ہے. اسی لیے ہم لوگ جو کربلا کا واقعہ پڑھتے ہیں تو کربلا میں صرف آپ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور شہادت کو صرف نہ دیکھیں، کربلا میں بہت سے کردار ہیں. خود ماں کا کردار کربلا میں نظر آتا ہے کہ دیکھو ماں کا کردار کتنا اہم کردار ہوتا ہے. کربلا میں اپنے جوان لال کو راہ خدا میں اگر پیش کر رہی ہیں تو یہ لیلا کا کردار ہے. لیلا کا کردار ہے، قربان چڑھایا ہے، جوان کیا ہے اپنے بیٹے کو. اپنے جوان بیٹے کو قتلگاہ میں بھیجنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر لیلا خدا کے ہدف کو سمجھ رہی تھی، اسلام کے مقصد کو سمجھ رہی تھی. امام حسین کا ہدف اور مقصد کیا ہے اسے جناب لیلا سمجھ رہی تھی. اس لیے اپنے جوان لال کو میدان کارزار میں بھیج دیا، صرف اس لیے تاکہ اسلام کا تحفظ ہو. یہ ہے ماں کا کردار. جناب زینب کا کردار، جناب رباب کا کردار، یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے، ایک دو نہیں ہے. اسی طرح سے اصحاب میں بھی ماں کا کردار نظر آتا ہے. یہ تو بیویاں گھروں کی ہیں، جو اہل بیت کے گھر کی ہیں، جو امام حسین کے گھر کی ہیں. اسی طرح سے جب محبوب قلبی کو شہید کیا گیا اور سر کاٹ کر ماں کی طرف بھیجا گیا تو محب کی ماں نے اپنے بیٹے کا سر لیا گود میں اور لینے کے بعد پھر پھینک دیا دشمن کی طرف کہ راہ خدا میں جسے ہم قربان کر دیتے ہیں اسے ہم واپس نہیں لیتے. یہ ہے ماں کا کردار جو کربلا میں نظر آتا. سرزمین کربلا پر اہم کردار اہل بیت نے پیش کیا ہے اور رہتی دنیا تک پورے سماج کو درس دیا ہے کہ دیکھو اسلامی معاشرہ کسے کہا جاتا ہے، دیکھو قرآنی معاشرہ کسے کہا جاتا ہے. اسلام پر جب آنچ آ جائے تو ایک ماں کا کردار یہ ہے کہ اپنے جوان لال کی محبت میں اپنے کو قرب نہ کرے بلکہ اسلام کی محبت میں اپنے جوان لال کو خوش کرے. جناب رباب کا لال شیرخوار ہے، پیاسا ہے، جانبلب ہے، مگر جناب رباب نے اپنے شیرخوار کو بھی راہ خدا میں پیش کر دیا تاکہ اسلام بچ جائے، تاکہ قرآن بچ جائے، امت اسلامیہ کا تحفظ ہو جائے، حق و باطل کے درمیان فرق قائم رہ جائے.
جناب رباب نے اپنے لال کو پیش کر دیا، ورنہ کون ماں چاہتی ہے کہ اپنے شیرخوار کو راہ خدا میں اس طرح سے پیش کر دیں؟ کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ اپنے شیرخوار کو، جس کو 6 مہینے تک دھوپ کی شدت میں کیسے کیسے بچایا ہے، پالا ہے، اس کو فوج اشکیا کے سامنے بھیج دیں اور وہ شہید ہو جائے۔ نہیں، اسلام کی حفاظت کا معاملہ تھا، اس لیے اپنے لال کو راہ خدا میں بھیج دیا۔ اس لیے سرزمین کربلا سے ہمیں درس اخوت ملتا ہے، سرزمین کربلا سے ہمیں کردار، سچے کردار کا سبق ملتا ہے۔ زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے سیدھا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے درس سے ہمارے معاشرے کو جو درس حریت ملتا ہے، اس درس کی بنیاد پر انسان اس کائنات میں اچھی اور سچی زندگی گزار سکتا ہے۔ کوشش کرے کہ کردار اہل بیت جیسے بے سایہ اپنی زندگی گزارے۔ اہل بیت نے جو کردار پیش کیا وہ اثر انداز رہا، یہاں تک کہ ہند کی زوجہ جسے یزید کی زوجہ جسے ہند کہا جاتا ہے، چند روز اہل بیت کے گھر میں رہی ہے، چند روز، زیادہ سے زیادہ 3-4 مہینے، اور اس 3-4 مہینے میں اس کے اندر ایسا کردار پیدا ہوا، گرچہ وہ یزید کی زوجہ ہے مگر اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہے، جناب زینب کی محبت اس کے دل میں ہے، حسن و حسین کی محبت اس کے دل میں ہے۔ بس ہند کا واقعہ سنیں انشاءاللہ مساوات۔ یہ ہند ایک یہودی گھرانے سے اس کا تعلق ہے، آنکھ میں روشنی نہیں ہے، نابینا ہے، بچپنا ہے، اپنے باپ کے ساتھ سرزمین مدینہ پر آتی ہے، جو کہ مدینہ میں بھی بنی قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا وہاں، اور یہ شام کی رہنے والی تھی، یہ شام کی رہنے والی تھی۔ اس کا باپ بہت بڑا تاجر تھا، شام کا بہت بڑا تاجر۔ مدینے پہنچا، جناب سلمان سے ملاقات ہوئی، اس وقت مولا امیر المومنین خود زندہ ہے۔ جناب سلمان سے اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا بہت علاج کرایا مگر روشنی نہیں ہے۔ تو جناب سلمان نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے انسان سے ملاقات کراتا ہوں کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر وہ دعا کر دیں گے تو اس کی روشنی واپس آ جائے گی۔ تو ہند کے والد نے کہا کہ ہم کو آپ لے چلیے۔ جناب سلمان مولا امیر المومنین کی خدمت میں لے کے آئے، امیر المومنین سے سارا واقعہ بیان کیا۔ جناب سلمان نے شرط رکھی کہ اگر روشنی واپس آ جائے گی تو تجھے مسلمان ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا میں ہی نہیں، میرا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ میری بچی کی آنکھ کی روشنی واپس آ جائے۔ اب جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ مولا امیر المومنین نے ایک دست منگایا، پانی سے بھرا۔ امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے، امام حسین کو قریب بلایا اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ اس دست میں رکھوایا۔ امام حسین کا ہاتھ دست میں ہے، امام حسین علیہ السلام جس دست میں اپنا ہاتھ رکھے ہیں اسی پانی کو مولا امیر المومنین نے ہند کی آنکھ پر چھڑکا، اس کی روشنی آنکھ میں واپس۔ چونکہ ہند کے والد نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا، میرا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، خود اسی وقت مدینے میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ شام جاتا ہے کہ ہم اپنے قبیلے والوں کو بھی پوری خبر دیں اور میرا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے۔ مدینے سے شام جانا اور آنا جو بھی وقت لگا ہو اس زمانے کے اعتبار سے زیادہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ جو بھی وقت لگا ہو، اتنے دن تک ہند مولا امیر المومنین کے گھر میں
پھر جب وہ واپس آیا تو بہت چاہا کہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں رہ جائیں. خاص طور سے ہند چاہتی تھی کہ میں بس آپ کے گھر میں رہ جاؤں، اس لیے کہ مجھے عظیم نعمت ملی ہے آپ کے در سے، میں آپ کے در کو نہیں چھوڑوں گی. مگر مولا امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، بیٹی اپنے والدین کے ساتھ رہے گی، اپنے ماں باپ کے ساتھ جائے. مولا امیر المومنین نے اسے پھر شام بھیج دیا. پھر وہ بڑی ہوئی. اس کے بعد حالات کیا بنے کہ معاویہ نے پھر اپنے بیٹے کے ساتھ ہند کی شادی کر. جو مجلسوں میں بیان ہوتا ہے کہ ہند اہل بیت کے ہاں کنیز تھی، کنیز نہیں تھی. بس یہی 2-4 مہینے جو زندگی گزاری ہے، ورنہ کنیز جیسے جناب فضہ ہیں اس طرح سے کنیز یہ نہیں تھی. کنیزی کے حکم میں ہند نہیں تھی. لیکن یزید کی زوجہ، چونکہ یزید بھی حاکم تھا اور یہ بھی ایک تاجر گھرانے سے اس کا تعلق تھا، لہذا ہند کی شادی یزید سے ہوئی. شام میں برسر اقتدار کون ہے؟ یزید ہے. یزید نے امام حسین کو قتل کیا ہے کربلا. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یزید کو اس بات کا علم رہا ہوگا کہ یہ اہل بیت کی ماننے والی ہے، لہذا یہ خبر میری زوجہ کو بھی نہ ہونے پائے. اور ہند جو زوجہ یزید ہے، ہند کو یہ خبر نہیں تھی کہ آقا حسین قتل کیے گئے. ہند کو یہ خبر نہیں. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفہ ہوتا ہوا شام کے قید خانے میں پہنچا اور قید خانے میں مقید ہو گیا، تو ہند کا دستور تھا کہ اکثر وہ اسیروں سے ملنے کے لیے جاتی تھی، چونکہ رحم دل خاتون تھی. بس سنیں انشاءاللہ مصعب. ہند اسیروں سے ملنے کے لیے قید خانے پہنچتی. حاکم کی زوجہ ہے، دربار آراستہ ہے، قید خانہ آراستہ ہے، کرسی سجائی گئی ہے کہ زن حاکم کا ورود ہو رہا. زوجہ یزید ہند قید خانے میں پہنچتی ہے تاکہ اسیروں سے ملاقات کرے. کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور یہ بیویاں جو سید المرسلین کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی بیویاں ہیں، یہ زمین پر بیٹھی ہوئی، یہ خاک پر بیٹھی ہوئی. اور ہند نے سوال کیا بیویوں سے کہ ایسیرو آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو جناب زینب نے جواب دیا کہ ہم لوگ مدینۃ الرسول کے رہنے والے. اور جیسے ہی ہند نے مدینۃ الرسول سنا، کرسی چھوڑ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی. کہا مدینۃ الرسول میں کس جگہ؟ کہا محلہ بنی ہاشم. بس محلہ بنی ہاشم سنتے ہی ہند نے سوال کر دیا، وہاں تو میرا آقا حسین رہتا ہے، وہاں تو میرا آقا حسن رہتا ہے، وہاں تو شہزادی زینب رہتی ہے. جیسے ہی زینب کا نام سنا، زینب نے کہا رو رہی آواز دیتی ہے، اے تم نے زینب کو کہاں پہچانا؟ ارے یہ زینب ہے، اسیر کر کے تیرے دربار میں لائی گئی ہے. اے میرا بھیا حسین قتل کر ڈالا گیا، ارے یہ دربار مؤثر ہے، میرے بھائی حسین ہمیں کشا